الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس لیے نعمت پر فخر نہیں، شکر ہے. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیہ کے بانی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ اور بھی مبارک آیات ہیں سب. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ فرما دیجئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، کہ میرے بندو آپ فرما دیجئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی، کچھ گناہوں میں مشغول رہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو.
تھوڑے بہت نا گناہوں کے جھونکے آتے رہتے ہیں، کرتا رہتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں ایک شہر میں، وہاں ایک اپنے بھائی کہنے لگے، یہاں پر ایک صاحب ہیں، انہوں نے سانپ پال رکھا ہے، سانپ پال رکھا ہے، کافی بڑا سانپ ہے، چلو آپ کو لے چلے وہاں پر آپ کو سانپ دکھلائیں، ہو بڑا سانپ۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں دیکھتے، دل کا مریض ہوں، کہیں دیکھ کر کچھ اور نہ ہو جائے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ سام بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب تو بہرحال گناہ کا خیال آنا برا نہیں، گناہ کے تقاضے پر عمل کرنا یہ برا ہے۔ خیال تو سام بچھو کا بھی آ جاتا ہے، آگ کا بھی آ جاتا ہے، خیال آنے سے نقصان نہیں جب تک اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں۔ پھر تھوڑے بہت نا گناہوں کے جھونکے، خیالات وساوس آتے رہتے ہیں۔ میں اپنے گھر کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا ہے، فرمانے لگے تھوڑے بہت گناہوں کے خیالات وساوس آتے رہتے ہیں، فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ، وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب کوئی گناہ کا خیال نہیں، سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں گزر رہی ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ حدیثی میں آتا ہے لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے۔ الحمدللہ، آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے۔ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھر رہتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دھی بہن کو، ہمارے روسا حرم الشاہ رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو نصیحت فرماتے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں، یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ بھائی ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، بھائی مدثر، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا ہے۔ وہی خیال قابل اتباع ہوتا ہے جو اللہ میاں کی خوشی کی طرف لے جائے، اللہ میاں کی رضا کی طرف لے جائے۔ جو گناہوں کے خیالات ہیں یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا، وہی خیال قابل اتباع ہوتا ہے جو اللہ میاں کی خوشی کی طرف لے جائے۔ آپ نے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں فوراً خیال آنے کے بعد
فوراً محاسبہ کر لیا، جائزہ لے لیا اپنے دل کی کیفیت کا کہ یہ خیال مجھے کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ تو ہمارے حضرت مفتی محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک نیک رائے یہ تھی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، 5ویں پارے کی آخری آیت، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ سبحان اللہ، پہلے منافقین کا ذکر ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیسی پیاری ہے کہ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، اگر تم ہمارے شکر گزار بندے بن جاؤ اور تم ہم پر ایمان لے آؤ تو ہم نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سب سے بڑی آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم ادھار کا معاملہ کرو، اذا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کوئی معاملہ ادھار کا معاملہ کرو فاکتبوہ، اس کو لکھ لو، یاد رکھنا اس کو لکھ لو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، تاکہ بعد میں کوئی آپس میں پریشانی نہ ہو۔ بھول جاتا ہے آدمی لیکن لکھا ہوا ہو تو پھر وہ یاد رہے گا۔ الحمدللہ، العلم صید والکتابۃ قید، علم تو شکار کی مانند ہے، لیکن اگر آپ اس کو لکھ لیں گے، اس بات کو لکھ لیں گے، محفوظ کر لیں گے، یہ لکھنا اس کے لیے قید بن جائے گا، اس شکار کے لیے قید بن جائے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو تھوڑے بہت نے یہ گناہوں کے جھونکے، خیالات وساوسات رہتے ہیں، پہلے بھی کیا ہوگا اور کرتا رہتا ہوں، یہ جو تھوڑے بہت گناہوں کے جھونکے آتے ہیں یہ بھی درجات کی بلندی کے لیے آتے ہیں۔ تھوڑے بس بعض سے بات آگے نکل جاتی ہے، پہلی بات رہ جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بڑی آیت یہ ہے کہ جب تم لوگوں کے ساتھ ادھار کا معاملہ کرو، آگے لین دین کا معاملہ کرو جس میں ادھار کا سلسلہ ہو۔ بعض دکانوں پر لکھا ہوتا ہے نا، ادھار ایک جنگ ہے، جنگ یہاں بند ہے، نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بخاری شریف میں روایت گزری، ایک آدمی اس نے اپنے ملازموں کو، نوکروں کو کہہ رکھا تھا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اپنے ملازموں کو کہہ رکھا تھا، اگر آپ بعض دفعہ دیکھو اہل ثروت حضرات ہوں، چاہے مالدار بھی ہوں، لیکن ان کو بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یعنی مہلت کی اور ادھار کی۔ ہاں، بخاری شریف میں فرمائے اپنے ملازموں کو کہہ رکھا تھا، میں کوئی
کوئی اہل ثروت میں سے ہو، مالدار یعنی بظاہر مالدار ہو، لیکن وہ آپ سے کوئی مہلت مانگے کہ کچھ دنوں کے لیے مہلت مانگے کہ میں آپ کو اس کے بعد پیسے دے دوں گا، تو فرمایا ان کو مہلت دے دیا کریں۔ اور اگر کوئی غریب آدمی ہو تو فرمایا اس کو معاف کر دیا کریں، درگزر ہو، اگر دیکھیں کہ واقعی ان کی حالت ایسی ہے آپ معاف کر دیا کریں۔ فرمایا کیا معلوم شاید اس مہلت دینے کی برکت سے، معاف کرنے کی برکت سے، درگزر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ اور ہوا ایسے جب ان کا انتقال ہوا کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ہمارے بندوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرتے تھے، ہم بھی آپ پر درگزر کرتے ہیں اور جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچاتے ہیں۔ آ جاتے ہیں حالات، آ جاتے ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں مسلمان کا دل اللہ نے بڑا کھلا رکھا ہے۔ دیکھو ایک ہے قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو پوری ہے، ہاں نیت۔ اپنے باپ بزرگوں کے بارے میں سنا، انہوں نے قرضے کی وجہ سے اپنے ناشتے چھوڑ دیے اور اپنے یعنی خرچے کم کر دیا، کسی کی ادائی کرنی ہونے، ہاں دل میں ایک فکر ہو ادا کرنے کی، میں نے اپنے بھائی کا پائی ادا کرنا ہے، بس پھر آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی دل میں ارادہ ہو پورا، الحمدللہ ہے، نیت یہی ہو کہ میں نے اپنے بھائی کا جو حق ہے پورا پورا ادا کرنا ہے، تو ایسا ہے اس کے لیے اسباب کے درجے میں کوشش بھی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے اللہ یہاں بھی اللہ پاک قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، ورنہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ میاں خود ادا کریں گے انشاءاللہ، نیت ہی ہو، نیت ادا کی ہو، الحمدللہ۔ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بھی بڑا اہم ہے، اس لیے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے۔ کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ وراثت میں بہنوں کا حق ہے، ادا کر دیا کریں، بڑی اس میں کوتاہی بڑھتی جاتی ہے، جو کسی کا حق ہے ادا کریں۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ زمین میری میری، نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے۔ ہماری زمین تو اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے، یہ ہے زمین آپ کی۔ اللہ بھائی عارف یہاں کہاں زمین ہے؟ یہ دیکھ نہیں رہے آپ، باہر ملکوں کے حالات آپ سن رہے ہیں، صبح بلڈنگیں کھڑی ہوئی ہیں اور شام کو تباہ ہو رہی ہیں۔ اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی۔ یہاں ہر روز کسی کی صبح اور کسی کی شام یادنا ہے۔ میں ابھی وضو کر رہا تھا، جنازہ جا رہا تھا، میں خلق تو وردان میں یہاں ہر روز کسی کی صبح اور کسی کی شام، کسی کی صبح ہو رہی ہے اور کسی کی شام ہو رہی ہے۔ کوئی بچہ دنیا میں آ رہا ہے ان کی صبح ہے اپنا، اور کوئی جا رہے ہیں تو ان کی شام ہے۔ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا یہ زمین میری میری، نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان ہے۔ ہماری زمین تو اوپر ہے، ہاں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے، رہا یہ گھر نہیں ہے، راہ گزرے۔ جو کسی کا حق ہو ادا کریں، کوشش کریں، الحمدللہ کوشش کریں، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ ہمیں اللہ نے جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے،
کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگانا. کاروبار رزاق نہیں ہے. کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. متقین کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہاں سبحان اللہ، پہلے پارے میں ہے الذین یؤمنون بالغیب. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. قرآن پاک بحر ذخار ہے. الحمدللہ ناظرہ قرآن پاک تو امید ہے سب نہیں پڑھ رکھا ہوگا، اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھنا شروع کر دیں، اس میں کیا چیز کرنی ہے. الحمدللہ وہ تو ہمارے حرفی غلام حبین نقشبندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا جس طرح کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ان کی کلام پاک کو سیکھنے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں. جب اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما لگ جائے الحمدللہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے. الحمدللہ اپنے گھر میں کوئی پڑھا ہوا ان سے پڑھنا شروع کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں. اللہ اپنی مہربان. باقی قرآن پاک سے محبت تو ہر مسلمان کے سینے میں ہے. الحمدللہ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں، ایک حافظ بن جائے، 2 حافظ بن جائے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، عالم بن جائے اور اللہ کا انعام. ایسی ہمارے بچے کوئی سکول کالج یونیورسٹی کے ماحول میں ہوں، وہاں بھی اللہ ان بچوں کو اللہ قبول فرمائے. یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں گیا. ہاں یہ 2 چیزیں ہیں، نیت خدمت کی اور صحبت میں گیا. ایک پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے روزی کے بہانے ہیں، دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی. آپ دیکھ لیں، آپ کی روزی کے جو بھی کوئی وسیلہ ہے آپ دیکھ لیں، آپ اس میں غور کریں گے. بہانہ روزی کا ہے، بہانہ پیٹ کا ہے، روزی کا ہے، اور حقیقت میں خدمت ہے. الحمدللہ اس لیے یاد رکھنا، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی محمد بخاری شریف جلد اول دینا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. جزاک اللہ بہت اچھا. ماشاءاللہ یہ بھائی فاروق صاحب، یہ کتابیں بار بار میں دکھلاتا ہوں آپ حضرات کو، ہاں، کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مبارک لقب امی ہے. امی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. اور یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتاب ہے، ایک جلد ہے اتنی بڑی، یہ بخاری شریف جلد ثانی ہے، دوسری جلد اتنی بڑی جلد نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، 6 لاکھ زبانی یاد. اللہ نے بے مثال حافظ عطا فرمایا ہے. ہمیں سند کے ساتھ 1-2 سطریں یاد کرنی مشکل، اور ان کو پوری پوری کتاب ان کو یاد تھی. اللہ نے غیبی طور پر اللہ نے حافظ عطا فرمایا. امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں کسی نے کہہ دیا اگر ان کو 1 لاکھ احادیث زبانی یاد نہ ہو، امام ابو زرع نے ان کو 1 لاکھ احادیث زبانی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے. بھائی بیوی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی کہہ لیتے ہیں.
اگر ان کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، یہ کہہ دیا۔ اب زبان سے تو لفظ بول دیا، ہم کوشش کیا کریں، احتیاط کیا کریں، طلاق کے لفظ سے بچا کریں۔ ہمارے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے، کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق دی، غصے میں طلاق دی۔ حضرت فرماتے کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے۔ غصے میں اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھنا ہوتا ہے۔ غصے میں جو خیالات ہوتے ہیں یہ سب نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ جو جدائی کے، نفرت کے خیالات ہوتے ہیں آگے نہیں، یہ رحمانی خیالات نہیں، یہ نفس اور شیطان کا حصہ ہوتے ہیں۔ رحمانی خیال وہی ہوتا ہے جو دلوں کو جوڑنے کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کی طرف لے جائے۔ یہ نفرت کے خیالات، جدائی کے خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس لیے کرتے رہے، ہر خیال قابل اتباع نہیں ہوتا رہنا۔ کوشش کرنی چاہیے جہاں تک اپنے گھروں کو آباد رکھنے کی، اور جہاں تک ہو سکے۔ بعض دفعہ خامن کا مزاج آزمائش ہوتا ہے گھر والی کے لیے، اور بعض دفعہ گھر والی کا مزاج آزمائش ہوتا ہے خامن کے لیے۔ ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز ہیں۔ بزرگوں کی گھر والی بڑی سخت مزاج کی، بڑے کڑوے مزاج کی، بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتی۔ وہی بڑے اللہ والے کہنے لگے آپ جتنی مرضی کڑوی باتیں کریں، میں ان کو لڈو اور گلاب جامن سمجھوں گا۔ لگاؤ زور، لگاؤ زور۔ صاحب کہنے فلاں نے مجھے گالی دی ہے، گالی دی ہے۔ یہ گالی نہیں ہے، یہ گلاب جامن ہے آپ کے لیے۔ گالی پر آپ بس صبر کر لیں، برداشت کر لیں، وہ گالی نہیں رہے گی، وہ آپ کے حق میں گلاب جامن بن جائے گی۔ گالی سے کوئی آدمی نیچے نہیں ہوتا ہے، باتوں سے کوئی نیچے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آگے جو ہے وہ گالی دینے سے تو جو گالی دینے والا ہے خود ان کا مقام نیچے ہوتا ہے، ان کا مقام گرتا ہے۔ جو سننے والے ہیں اگر برداشت کر لیں اور حوصلے میں رہیں، انشاءاللہ پھر یہ گالی ان کے حق میں یہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ خود اللہ یہ فرما رہے ہیں، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی ہے نا۔ آپ کے بارے میں جو مشرکین مکہ جو آپ کو تانے دیتے، وہ قرآن پاک میں نقل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں ما انت بنعمت ربک مجنون۔ یہ جو کہتے ہیں آپ کے بارے میں مجنون، یہ آپ مجنون نہیں ہیں نا۔ اور ان باتوں پر جو آپ ان باتوں کے سننے پر جو صبر کر رہے ہیں، لاجرا غیر ممنون، آپ کو نہ ختم ہونے والا اجر و ثواب ملے گا الحمدللہ۔ آدمی گاڑی سے نیچے نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا رہا ہے۔ ہمارے لوگ عام طور پر لوگ وہ تھوڑی سی کوئی بات چیت پر وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے۔ یہ گاڑی نہیں، گلاب جامن ہے۔ اگر آپ اس پر صبر کریں گے، وہی گاڑی آپ کے حق میں گلاب جامن بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی ہیں اپنا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ازبکستان کے سفر میں، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جس گھر میں پیدائش ہوئی، اللہ نے اس میں حاضری کی سعادت بخشی۔ وہاں پر کہتے ہیں بخارا میں ہے، بخارا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں ہے، لیکن وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان یہ ان کی مبارک کتاب ہے۔ الحمدللہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا یار، بس کوئی ایک شیلڈ کو رکھی ہوئی تھی، مہار شیلڈ نہیں، کوئی ایسی
کوئی جیسے ہمارے بچے ہیں، بچے ان کو بھی شیلڈ وغیرہ ملتی ہے، کوئی انعام ملتے ہیں تو تحفے میں ہے نا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ میں گھر میں گیا، وہاں پر کچھ کپ رکھے ہوئے کہنے لگے ہم نے یہ انعام میں جیتے ہیں۔ دنیا کے انعام کی حقیقت یہ ہے کہ اس کپ میں نہ کوئی چائے پی سکتا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے، بالکل فارغ رکھے ہوئے یہ ہے دنیا کا انعام آپ کا۔ اور ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، یہ ہے اللہ پاک کا پیارا نام دیا ہے۔ بمشکل 1 سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی ہے آپ نے۔ ہاں پاکستان یہ کھیلنے والے لوگ ہیں، میں خالی کھیلتے تھے کہ ہم نے کپ جیت لیا یعنی کپ جیت کر کون سا کشمیر فتح کر لیا، یہ بالکل ان کی کوئی حقیقت نہیں آتی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، کچھ گنجائش ہے تھوڑی بہت، لیکن بہرحال بلا ضرورت ان مشغلوں سے بچنا چاہیے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا۔ یہ 1 سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے۔ ہاں لاہور، پشاور، کراچی نہیں، روس، امریکہ، چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اسی قدر و قیمت آخرت میں معلوم ہوگی۔ پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سب بڑی ہستیاں ہیں۔ یہ بخاری شریف کے آخر حدیث شریف کے راوی ہیں، جن کا میں بھی ذکر کر رہا تھا، امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ یہ حاکم فی الحدیث، احادیث سے کئی مراتب ہیں۔ حاکم فی الحدیث اس محدث کو کہتے ہیں جن کو ممکنۃ الحصول تمام حدیث یاد ہوں، رحمہ اللہ علیہ، تمام ان میں سے ایک امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ایک صاحب نے کہہ دیا ہم نے، اگر ان کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق۔ کہہ تو دیا، لیکن پھر بعد میں امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ فرمائیں کہ آپ کو 1,00,000 احادیث زبانی یاد۔ فرمائے 1,00,000 احادیث تو مجھے اس طرح یاد ہے جیسے آپ کو قل اللہ شریف یاد ہے، رب العالمین ایسے یاد ہے۔ اللہ اپنی مہر یہ ہے، یہ بھائی یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض دفعہ حکومت والے حضرات کہتے رہتے ہیں یہ بھی شروع کر دیں، یہ بھی شروع کر دیں۔ میں نے بھائی فاروق سکول کا منہ تک نہیں دیکھا ہے، سب کچھ سیکھا، چٹائیوں پر سیکھا رہا ہوں۔ وہ تو ہمارے بزرگ صاحب فرمانے لگے ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، ہم لکھنا پڑھنا پہلے بھی جانتے تھے، بلکہ یہ انگریز ہمارا شاگرد ہے۔ لگا ہم نے یہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، لاہوری رحمۃ اللہ فرمانے لگے ہسپانی، یہ اسپین، یہ ہسپانیہ جس کو کہتے ہیں، یہ اسپین کہتے ہیں، کہ یہاں 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یورپ والے لوگ یہاں پر اسلامی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی ہم بس بات وہی ہے، حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ فرمانے لگے انگریزی پڑھو لیکن غالب ہو کر نہیں، یعنی انگریزی پڑھو غالب ہو کر پڑھو لیکن مغلوب ہو کر نہیں، یعنی ان کے ماحول کا اثر نہ لیں۔
میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، وہاں ظہر کی نماز کے بعد ابوبکر مسجد میں بات چیت تھی، بات چیت کے بعد کچھ بزرگ مل رہے، ایک چھوٹا بچہ ملا بمشکل کوئی 11-12 سال عمر، مجھے ایک نوجوان کہنے لگے یہ بچہ 4 سال ہو گئے یہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہاں بھی دیکھا الحمدللہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ میں نے جمعہ پڑھنا تھا، جمعہ وہاں ہے، جمعہ پہلی مسجد میں جمعے میں جگہ ہی نہیں تھی، پھر ایک دوسری مسجد میں جا کر وہاں جمعہ پڑھایا، بعض مسجدوں میں 2 جمعے ہوتے ہیں وہاں پر، پہلا بھی جمعہ ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر اور لوگ آتے ہیں، پھر دوسرا جمعہ ہے، تو 2 جمعے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں تو اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ ایک وہ چھوٹا بچہ ملا تو ہوں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، اور وہی شلوار کرتا پہن رکھا، سر پر ٹوپی لے رکھی، اور لندن کے ماحول کا کوئی اثر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب ہمارے کوئی نوجوان حضرات آ جاتے ہیں، چاہے سر پر ٹوپی نہ ہو، میں کہ بھائی ان کے سر کو نہ دیکھیں، آگے ان کے چہرے، ان کے سینوں کو دیکھیں، جو سینے میں جو ایمان کا نور ہے، بس اس سے ان کی قدر و قیمت ہے الحمدللہ۔ ہاں باقی آہستہ آہستہ نیک ماحول کی برکت سے اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جہاں اور اللہ نے آپ میں خوبیاں ہوتی ہیں مزید اللہ اور بڑھا دیتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے حضرت مولانا احمد لاڑ صاحب وہاں علماء کے بیان فرمائے لگے، فرمایا ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو، ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو، ورنہ گودیں بہت ساری ہیں کسی اور میں جا کریں گے۔ ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو، ورنہ گودیں بہت ساری کسی اور میں جا کریں گے۔ جو نیک صحبت ہے نا، نیک ساتھ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق، یہ دل کے ہرا بھرانے کی نشانی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھ رہا ہوں جمعے میں ہمارے کتنے بھائی ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ داڑھی کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی الحمدللہ۔ ہاں داڑھی کی محبت تو ہر مسلمان کے سینے میں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جہاں اور آپ نے خوبیوں سے نواز رکھا ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے نور سے بھی ہمیں نواز، یہ بھی خوبی ہے، لیکن باقی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، بس یہ جو محبت کا پانی ہے نا، یہ لگتا رہتا ہے آہستہ آہستہ اللہ پاک کی ذات الحمدللہ سب بہار نصیب۔ بات سے بات بڑھ گئی، میں اس طرف چلا گیا، کہاں چلا گیا، کون سی بات کرنی تھی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ آپ ہیں لیکن آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں انشاءاللہ دین دار ہیں الحمدللہ۔ بس اپنے روزی کے بہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں، ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگیں، یہ اپنی غلطی کا جو احساس ہے یہ بھی ایمان کی نشانی ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی انشاءاللہ۔ بخاری شریف ایک حوالہ دینا تھا لیکن چلو پھر زندگی رہی انشاءاللہ کبھی۔ میرے کچھ آئندہ کچھ عید کے بعد عمرے کے سفر کا امکان ہے، ابھی ویزا تو لگ گیا ہے لیکن ابھی ٹکٹ شاید شام تک اس کا اندازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اگر اللہ نے یعنی سفر کا موقع بن گیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 1-2 جمعے شاید امید ہے پھر وہاں انشاءاللہ۔ بیٹے کہنے لگا ایک جمعہ مدینہ منورہ میں پڑھ لیں، ایک مکہ مکرمہ میں پڑھ لیں، مگر چلو ٹھیک ہے چلو انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے اللہ پاک ہے۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے وہاں پر انشاءاللہ آپ سے بھی دعا کی درخواست، اور میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے سب بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے برکت۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں اور یہ ملائیں گی آخرت کی خوشیوں میں۔
ہمارے بچے مدرسے میں پڑھیں، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے، کوئی سکول کالج کے بچے ہیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، یہ کوئی الگ نہیں ہے، ایک نظام ہے اللہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب یہ دفتری نظام ہے، آپ دیکھ لیں، یہ ہمارے سکول کالج کے بچے سنبھالتے ہیں اور آپ چلے جائیں کتنا یہ نظام چل رہا ہے سارا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں بچوں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بس اپنی ہر خدمت میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل رہے انشاءاللہ۔ پھر یہ ساری خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچ رہی ہیں انشاءاللہ۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ کہ جس طرح نماز پڑھنا ہی بات، روزہ رکھنا ہی بات، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، سکول میں جا رہے ہیں وہاں بھی نیت بس یہی ہے۔ نبی رکھیا نے سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت میں کیا کرنا۔ ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان، تعمیراتی نقش ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ چیز چھوٹی سی جگہ میں، یہ تھوڑی سی جگہ میں یہ مدرسے کی مسجد کی عمارت بھی ہے، اور یہ پھر مدرسے اوپر کی منزلوں میں طلباء رہتے ہیں الحمدللہ، نیچے بھی کبھی آرام کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب ہے اللہ نے نظام ہے، اور یہ سارا ثواب ان کو مل رہا ہے جنہوں نے الحمدللہ اس میں اپنی مہارت استعمال کی اور لگائی اور یہ نقشہ بنایا الحمدللہ۔ اور پتہ نہیں کتنے اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ جنت میں جو کچھ ملے گا نا وہ بنا بنایا ملے گا الحمدللہ۔ وہاں یاد رہا، وہاں کسی انجینئر کی ضرورت نہیں یاد رہا، وہاں ہر چیز بنی ہوئی ہوگی الحمدللہ، پہلے تیار شدہ۔ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر چند مہینے پہلے وہاں ایک مدرسے میں جانا ہوا، قریبی پہاڑ تھا، ایک پہاڑ کہتے ہیں یہ سونے کا پہاڑ ہے، سونے کا پہاڑ ہے، ویسے اوپر سے مٹی لیکن اندر وہ اس میں نا سونے کی دھاتیں ہیں۔ میں کہ یہاں کا سونا مٹی میں ملا ہوا ہے، اور جنت میں سونے چاندی کے محلات ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں آتا۔ اللہ اس کو ہمارے وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی قدر یہی ہے کہ جس پیاری ذات نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہم بھی سر سے لے کر پیر تک اپنا ایک روح اللہ میاں کی خوشی میں لگا دیں، بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ کا کھانا ثواب، پینا ثواب، پڑھنا ثواب، نماز پڑھنا ثواب، دکان میں جانا ثواب الحمدللہ۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے الحمدللہ، وہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔